الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے قیامت کے حالات، قیامت سے پہلے کے جو فتنے ہیں، دجال کا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، یہ وہ بڑے فتنے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، جو قیامت سے قریب رونما ہوں گے. اور پھر اس کے بعد برے اور اللہ کے نافرمان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. جب دنیا کے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا یا اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے. گویا یہ ایمان والی کی وجہ سے پورا نظام چل رہا ہے. قیامت کے قائم ہونے کے جو حالات ہیں وہ بھی قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. اور قیامت کا دن اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور یہاں بندوں کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و زندگی اسی لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس بات کا امتحان لے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور دنیا سے چلا جانا اور موت کا واقع ہو جانا یہ اسی لیے ہیں تاکہ نیک کاموں کی جزا ملے اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس کی سزا ملے. یہ قاعدہ ہے. اس لیے کہ جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اس کو انعام ملتا ہے اور جو امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. اس لیے یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کرے تو نیک اعمال کا بدلہ اس کو ملے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تم میں سے جس نے جو کام بھی کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا. تو قیامت کا جو دن ہے وہ بدلے کا دن ہے. اسی لیے قیامت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے نام سے ذکر کیا ہے. قیامت وہ یوم الفصل بھی ہے، یوم الحساب بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، یوم التغابن بھی ہے. اس طرح بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے ذکر فرمائے. قیامت کو قائم ہونے کے سلسلے کے اندر جو قرآن و حدیث میں وضاحت ملتی ہے وہ یہ ہے، اس کی موٹی موٹی باتیں اور خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرمانے کا ارادہ فرمائیں گے اور قیامت کو قائم فرمائیں گے تو 4 مقرب فرشتے ہیں، چاروں کے الگ الگ کام ہیں.
جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام سارے جانداروں کو روزی پہنچانا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام جانداروں کی روح قبض کرنا ہے، اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ سور پھونکنا ہے۔ اور 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے مردے ہیں اور جتنے لوگ مر جائیں گے وہ سب زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے اور اللہ کا حکم ہو جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ وہ سور پھونکے۔ اسی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، وہ ہیبت ناک جو آواز ہوگی اس سور کی، اس سے حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے نشے کی حالت میں ہوں، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک اللہ کا عذاب اور پکڑ ہوگی اور قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اور پھر 40 سال کا عرصہ ایسا گزرے گا درمیان میں کہ کوئی جاندار موجود نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ حکم ہوگا کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، کوئی نہیں۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی جواب دینے والا اس کائنات میں نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے۔ دنیا میں بہت تھے لوگ جو کہتے تھے ہم اس کے بادشاہ ہیں، اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس علاقے کے بادشاہ ہیں۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی اور کوئی جواب دینے والا نہیں۔ دوبارہ حکم ہوگا سور پھونکنے کا اسرافیل علیہ السلام کو، اور چنانچہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، چاہے کوئی زمین میں دفن کیا گیا ہو وہ بھی زمین ہی سے پیدا ہوگا اور نکلے گا اور اٹھے گا، اگر کوئی دنیا میں آگ میں جلا دیا گیا ہے، پانی میں بہا دیا گیا ہے، جو جس حال میں مرا ہے وہ اس کا حال اپنے وقت میں تھا، لیکن وہ زمین سے ہی قیامت میں اٹھے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے۔ بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے 70 آدمی ایک ایک قبر سے اٹھیں گے، بلکہ اس سے زیادہ کی روایتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں صحابہ اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر میرے جو پڑوس میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم لوگ جنت البقیع جائیں گے، جنت البقیع میں جو لوگ مدفون ہیں ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیں گے۔ پھر ہم جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے ان کا انتظار کریں گے، پھر وہ مکے اور مدینے کے راستے میں ہمیں ملیں گے اور ہم مکے اور مدینے کے قبرستان میں مدفون لوگوں کے ساتھ اور مرحومین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کا جو میدان ہوگا اس وقت ایسی افراتفری ہوگی، ایسی افراتفری ہوگی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سب کے سب لوگ اس طرح قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ننگے پاؤں اور ننگے بدن۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی کیسی شرم کی بات ہوگی، لوگ بالکل برہنہ ہوں گے، بغیر کپڑوں کے ہوں گے، تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا شرم محسوس نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ اتنی سخت تکلیف کا اور پریشانی کا دن ہوگا کہ کسی کو مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی پریشانی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی موجود ہوں گے، اور لوگ قیامت کی افراتفری سے بچنے کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عذر کر دیں گے کہ نہیں، آج اللہ کے سامنے بات کرنے کی مجال ہم میں نہیں ہے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفارش فرمائیں گے اور پھر قیامت میں سارے کے سارے لوگ اللہ کے دربار میں جمع ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب قیامت میں سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے تھے اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بھی اللہ کی تعریف کرتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی شکایت کرنے لگے ہم تو بہت پریشان ہیں اور پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، نہ معلوم اللہ کو کون سا عمل ہمارا برا لگ گیا ہے اور جو ہے پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے، نہ معلوم کیا بات ہو گئی ہے، آدمی شکایت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں اللہ جس حال میں رکھے خوش رہنا، کیونکہ راحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ امتحان لیتے ہیں بندے۔ تو فرمایا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے تھے، تو فرمایا ایسے لوگوں کی ایک بڑی جماعت اٹھے گی ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے گئے۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے رات کو دور رہتے تھے، یعنی تہجد گزار لوگ، جن کی تعریف قرآن کریم میں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تہجد گزاروں کی ایک بڑی جماعت ہزاروں کی تعداد میں اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو کاروبار کی مشغولی، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز سے، اسی طرح شریعت کے حکم پر چلنے سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے، جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے تاجر ہیں جن کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں لیکن نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، حلال کو حلال سمجھ کر اور حرام کو حرام سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، کہ یہ حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے، اور یہ حلال ہے یہ ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، یہ ہماری روزی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی، تاجروں کی ایک بڑی جماعت اٹھے گی، بزنس مینوں کی ایک بڑی جماعت اٹھے گی جو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی ایک جماعت اٹھے گی بڑی، ہزاروں کی تعداد میں،
اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی گئی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ 3 قسم کے لوگ میدان حشر میں سے چھٹ کر جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جہنم سے گردن نکلے گی اور نہایت فصیح اور صاف زبان میں وہ یہ کہے گی میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر اور بد مزاج ہے، جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ۔ فرمایا کہ وہ گردن میدان حشر میں سے متکبر اور تکبر کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگوں کو ایسا چن لے گی جیسے پرندہ زمین پر پڑا ہوا دانہ چگتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گی۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، یہ سب سے پہلے یہ کام ہوا۔ پھر وہ نکلے گی دوبارہ اور وہ یہ کہے گی کہ میں اب ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی میدان حشر میں سے جیسے پرندہ دانہ چگتا ہے چگ کر اور چن کر اور جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ نکلے گی اور وہ یہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو میدان حشر میں سے چنے گی اور چن کر وہ جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت میں سب سے زیادہ سخت اور بڑا جو عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو، فوٹو کھنچوانے والوں کو۔ فوٹو اور تصویر ایک ہوتی ہے ضرورت کے لیے، آپ کو ویزا چاہیے اس کے لیے ہیں، آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے اس کے لیے ہیں، آپ کو راشن کارڈ بنوانا ہے، ID کارڈ بنوانا ہے، لائسنس بنوانا ہے، اس کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کے تحت آپ تصویر اترواتے ہیں فوٹو۔ ایک یہ کہ آدمی عادت ہی بنا لے، جب دیکھو سیلفی لیا پھر رہا ہے، جب دیکھو فوٹو کھینچا پھر رہا ہے آدمی۔ فرمایا قیامت میں ایسے لوگ اللہ کے یہاں سخت عذاب کے اندر، جب یہ گردن ان 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گی تب جا کر حساب و کتاب شروع ہوگی۔ اور فرمایا سب سے پہلے اللہ کے سامنے 3 قسم کے لوگ پیش کیے جائیں گے۔ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا۔ اور سخی سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کارگزاری ہے تیری؟ وہ کہے گا میں نے تو آپ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو نے کیا مال خرچ، لیکن اس لیے کیا تاکہ لوگ مجھے مالدار اور سخی کہیں، دکھاوے کے لیے کیا کہ اگر کوئی کام کیا بھی تو اس میں یہ کوشش کری کہ ذرا میرا نام ہو جائے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں جتنی تنظیمیں ہیں، میں کسی کے لیے خاص نہیں کہتا لیکن آپ خود دیکھیں گے جب وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو پہلے کیمرہ مین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بناؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو ہم نے کس طرح دان کیا ہے، لوگوں کو کس طرح ہم نے کمبل بانٹے ہیں، لوگوں کو ہم نے کس طرح کھانا کھلایا ہے، لوگوں کی ہم نے کس طرح مدد کی ہے، لوگوں کو ہم نے کس طرح راشن تقسیم کیا ہے۔ یہ ایسے سخی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ ہمارا نام ہو جائے اور لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں ہم نے بھی دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی پیٹی جو دیتے ہیں نا اس پہ بھی نام لکھواتے ہیں، فلاں صاحب کی طرف سے، فلاں صاحب کے ایصال ثواب کے لیے۔ اپنا نہیں لکھیں گے نا تو جس کے لیے آپ ایصال ثواب کروانا چاہتے ہیں نا اس کا نام لکھیں گے، فلاں مرحوم کے لیے ایصال ثواب، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں صاحب یہ عبد الرحمن صاحب کے گھر والوں نے دی ہی پیٹی۔ قرآن شریف میں بھی دکھاوا
فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک تو نے مال تو خرچ کیا لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، آج تیرے لیے ہمارے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ان لوگوں سے حساب و کتاب شروع۔ پھر اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے کہ تو نے اپنی جان ہم نے طاقت دی تھی کہاں خرچ کی؟ وہ کہے گا آپ کے سامنے ہے، میں نے تو آپ کے راستے میں اس طرح اپنی جان لگائی کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو نے جان تو دی لیکن اس لیے دی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، اور لوگوں نے کہہ لیا تجھے شہید، جن کے لیے کیا تھا انہوں نے دیکھ لیا، ہمارے لیے تو کیا نہیں، اس لیے آج ہمارے یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح عالم کو بلایا جائے گا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو سکھایا کہ صاحب لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے، دیکھو میں نے اتنے حافظ بنا دیے، میرے یہاں اتنے عالم بن گئے، میں نے لوگوں کو اتنی چیزیں بتا دی، میں نے لوگوں کو اتنا سکھا دیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، ان تین قسم کے لوگ۔ اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور مختلف لوگوں کی مختلف انداز سے اللہ کیا پیشی ہوگی۔ جس روایتوں میں آتا ہے بھیک مانگنے والے اللہ کے دربار میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ان کے بدن پہ گوشت نہیں ہوگا، بھیک مانگنے والے اللہ کے اس طرح۔ فرمایا بعض لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی لیکن دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ ایسے آدمی اس طرح آئیں گے کہ ان کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، بالکل ٹیڑھے چلتے ہوئے آئیں گے، اور قیامت میں سب لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک کے ساتھ ظلم کیا، ایک کے ساتھ مہربانی کی۔ بعض لوگوں کے حشر اللہ اس طرح فرمائیں گے کہ وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ رش کریں گے کہ یہ کون سے زمانے کے نبی ہیں۔ کہا جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ کی یاد میں کوئی دینی مجلس قائم ہو، کوئی اللہ کی بات سننی ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی اور دین سیکھنے کا کوئی مسئلہ ہو، یہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت لمبی تفصیل ہے احادیث میں کہ کون گناہگار اور کون نیک اعمال والا کس طرح اللہ کے دربار میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں 3 عدالتیں قائم ہوں گی، جیسے ہمارے کورٹ میں 3 بینچیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوگی جس میں حقوق العباد کے فیصلے ہوں گے، آپس میں بندوں کے ایک دوسرے کے حقوق۔ ایک بینچ ایسی ہوگی، ایک عدالت ایسی ہوگی جس میں اللہ کے اپنے حقوق کے فیصلے ہوں گے، نماز روزے وغیرہ۔ اسی طرح ایک عدالت ہوگی جو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہوگی کہ نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا۔ قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الماء البارد، کہ قیامت میں اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کا حساب لیں گے۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا تھا، کیا حق ادا کیا، یا صرف بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر کچھ الحمدللہ کیے ہوئے غٹ 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 کر کے پی گئے، اور کوئی تصور نہیں کیا کہ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر مجھے سخت پیاس کی حالت میں نہ ملے تو میرا کیا حشر ہو۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہو۔ ایک اللہ کے اپنے حقوق ہوں گے، ان حقوق کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اللہ اپنے حقوق کے بارے میں بڑا درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، بہت درگزر کا، یہاں تک کہ اگر جیسے روایت میں آتا ہے ایک گناہگار عورت کا کتے کو پانی پلانا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ اسی پر مغفرت کر دے۔
کسی کا ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا پسند آ گیا، اللہ اسی پر اس کو معاف کر دے گا۔ کسی کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا پسند آ گیا، اللہ اسی پر اس کو معاف کر دے گا۔ کسی کا ایک مرتبہ اللہ کہنا پسند آ گیا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے، بندے کو بلا کر اس کے اعمال دیکھیں گے، برائیوں سے بھرے ہوں گے اور اس کو کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا، بہت زیادہ اس کو ہلاکت کا یقین ہو چکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ بھی کہے گا کہ کون سی نیکی ہے، مجھے تو یاد نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ تو سویا ہوا تھا، سوتے سوتے ساری مخلوق سوئی ہوئی تھی، تیرے پڑوس میں تیری بیوی سو رہی تھی، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، تو نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلنے کے اندر تیری کمر میں اچانک تکلیف ہوئی تو تو نے ایک دم سے کہا اللہ، ایک دم آدمی کی تکلیف ہوتی ہے لفظ اللہ نکل جاتا ہے کہ تجھے بھی ہوش نہیں کہ تو نے اپنی زبان سے ہمارا نام لیا تھا۔ تو چاہتا تو کسی اور کا بھی نام لے سکتا تھا، لیکن تیری زبان سے ہمارا نام اس وقت اس تکلیف کے موقع پر نکلا اندھیری رات کے اندر، ہمیں تیرا اس وقت میں اپنا نام لینا پسند آ گیا، جا اس وقت کے بدلے میں ہم تیری مغفرت کر دیتے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات حدیث میں آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نیکیوں پر بندوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہوگا جو اللہ زیادہ توجہ نہیں فرمائیں گے اور کثرت سے بندوں کو معاف فرمائیں گے۔ تیسری جو بینچ ہوگی، تیسری جو عدالت ہوگی، وہ ہوگی حقوق العباد کی۔ اس میں کسی کی معافی نہیں ہوگی، اس میں حق والے کو حق ضرور دلوایا جائے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ دونوں کو زندہ فرمائیں گے اور بے سینگ والی کو سینگ دے کر اور سینگ والی کے سینگ ہٹا کر فرمائیں گے بدلہ لینا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا قیامت۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم تو اسی کو مفلس اور غریب سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ دب جائے، لیکن شتم ھذا ولطم ھذا واخذ مال ھذا وسفک دم ھذا، اس کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی تھی، اس کو زبان سے تکلیف پہنچائی تھی، اس کو گالی بکی تھی، اس کا حق چھین لیا تھا، اس کی زمین دبائی تھی، اس کا دنیا کے اندر مال لے کر واپس نہیں کیا تھا۔ فرمایا یہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور وہاں کوئی پیسہ روپیہ درہم دینار مال دولت سونا چاندی زمین جائیداد نہیں ہوگا دینے کے لیے، وہاں تو نیکیاں ہوں گی، اور اس کی نیکیوں میں سے اس کو ان لوگوں کو دیا اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے۔ ایک 2 پیسے کے حق کے بدلے میں 750 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبے والے حقوق والے باقی رہ جائیں گے۔ فرمایا اب دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اب تو یہ کرو کہ تمہارے گناہ اس پر ڈال دو، چنانچہ ان کے گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو ڈھیر ساری نیکیاں تہجد پڑھ کے اور تلاوت کر کے اور صدقہ کر کے اور خود تسبیح پڑھ کے جو جمع کر کے لے کے گیا ہوگا، لیکن بہنوں کا حقوق مار کر گیا ہوگا اور اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھ کر اگلی صف میں نماز پڑھتا ہوگا کہ صاحب لوگ سمجھے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ بہنوں کا حقوق کھایا ہوا ہے، بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ جنہیں کتنے مزدور ایسے ہیں جو بیچارے چکر لگا رہے ہیں، جنہیں کتنے قرض دار ایسے ہیں، بلڈنگ پہ بلڈنگ بن گئی، کاروبار سے کاروبار آگے بڑھ گیا، لیکن قرض داروں کا قرض نہیں چوکا۔ یہ سب حقوق والے آئیں گے اور جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ نیکیوں کا انبار اللہ کے یہاں لے کر جانے والا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا اصل غریب، میری امت کا اصل فقیر اور میری امت کا اصل مفلس یہ ہے۔ تو اس دن کوئی معافی نہیں ہوگی اس عدالت کے اندر۔ اس میں تو حق والے کا حق ضرور دلوایا جائے گا، اگر دنیا میں ادا نہیں کیا تو اللہ آخرت کے اندر نیکیوں میں سے لے کر اس کو دے گا۔ یہ 3 بینچیں سب سے پہلے قائم ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں, آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے ملنے کی 3 جگہ ہوں گی, میرے ملنے کی 3 جگہ ہوں. یا تو میں وہاں ہوں گا جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں, میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہیں, تاکہ میں یہ کوشش کروں کہ میری امتوں کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے, اگر وہ ہلکا ہو رہا ہو تو میں کسی طریقے سے اس کو بھاری کرا دوں تاکہ وہ جنت میں چلا جائے. یا تو میں نیکیوں کے تولے جانے کی جگہ جو میزان عدل اور انصاف کی ترازو قائم ہوگی میں وہاں پر اس کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوں, یا پھر عائشہ میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہوا اپنی امت کو پار کرا رہا ہوں گا اور اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دے, رب سلم رب سلم. تیسرے آپ نے فرمایا عائشہ میرے ملنے کی جگہ ہوگی حوض کوثر. جب میری امت حساب و کتاب سے فارغ ہوگی اور پیاس کی شدت کے اندر وہ حوض کوثر پر آئے گی تو میں اپنے نورانی ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلاؤں گا جس کے پینے کے بعد جنت میں جانے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عائشہ یہ میرے ملنے کی 3 جگہ ہوں. قیامت میں جس کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں مل گئے وہ کامیاب اور بامراد ہو جائے گا, جو پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ پار ہو جائے وہ بھی بامراد ہو جائے گا, اور جو آدمی جس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے قیامت میں وہی کامیاب ہو. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو جہنم میں چلا جائے گا, اور جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا وہ جنت کے عیش و آرام کے اندر رہے. اللہ کا صاف فیصلہ ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے. اب یہ آدمی کو اختیار ہے کہ دنیا میں نیک بن کر زندگی بسر کرتا ہے یا اپنے آپ کو گناہوں میں لگا کر گناہوں میں مصروف کر کے اور گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ نے تو اپنی کتاب میں صاف اعلان کر دیا نیک جہنم میں جائیں گے, گناہ گار نیک جنت میں جائیں گے اور گناہ گار جہنم میں جائیں گے. تو یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے اور قیامت کا دن اس امتحان کے بدلے ملنے کی جگہ ہے. نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا. اللہ ہمیں نیک بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت.